الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دینی بزرگوں اور بھائیوں، آج ہم دنیا پر اگر سرسری نظر دوڑائے تو ہر انسان چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، چاہے وہ کسی بھی برادری کا ہو، چاہے وہ کسی بھی طبقے سے متعلق ہو، انسانیت مجموعی لحاظ سے پریشان نظر آ رہی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو دنیا بنائی ہے، اس دنیا کا نظام اس طور پر رکھا ہے کہ دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دار العمل بنایا ہے، یعنی کہ یہ دنیا عمل کی جگہ ہے۔ خود قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ انسان کو دنیا میں زندگی دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ آزمانا چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں رہ کر کون بہترین عمل لے کر میرے پاس آتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ دنیا دار العمل ہے اور بدلے کی جگہ یہ آخرت کا گھر ہے۔ دنیا یہ فنا ہونے والی چیز ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے کل من علیہا فان، کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کے سب ایک دن فنا ہو جائے گی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور ایک اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ اسی لیے دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدلہ نہیں رکھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو بیدار کرنے کے لیے، انسانوں کو متنبہ کرنے کے لیے دنیا میں کبھی کبھی چھوٹی پریشانیاں لا کر عذاب کا نمونہ پیش کرتی ہیں تاکہ انسان اپنی نافرمانی والی زندگی سے باز آ جائے۔ اسی کو قرآن کریم نے بیان فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، کہ آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے
ہم انسان کو دنیا میں چھوٹا عذاب کا مزہ چکھاتے ہیں تاکہ وہ مزہ چکھ کر اپنی گناہوں والی زندگی سے باز آ جائے۔ اور یہ جو دنیا میں مصیبتیں آتی ہیں، جو پریشانیاں انسان کو پیش آتی ہیں، یہ انسان کی اپنی خود کی کمائی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے فَمَا أَصَابَتْكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ دنیا میں تمہیں جو کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے یہ سب تمہارے اعمال اور تمہارے بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ تو انسان کو جو دنیا میں مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ بدعمالیوں کی وجہ سے آتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر انسان کو مصیبتیں پہنچا کر متنبہ کر رہا ہے کہ وہ گناہ سے باز آ جائے، اور دنیا کے اندر یہ متنبہ کرنا اور یہ آزمائش کا ہونا یہ ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف آدمیوں کو مختلف طریقے سے آزماتا ہے۔ کسی کے رزق کے دروازے کھول کر آزماتا ہے تو کسی کو تنگی دے کر آزماتا ہے، کسی کو صحت دے کر آزماتا ہے تو کسی کو بیماری دے کر آزماتا ہے۔ غرض ہر انسان اس دنیا کے اندر امتحان میں ہے، آزمائش میں ہے، اور یہ امتحان کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ قرآن کریم کا انداز بتلا رہا ہے کہ دنیا کے اندر انسانوں پر آزمائشیں آنی ہی ہے۔ قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، یہ آیت کریمہ آج کے ماحول کے لحاظ سے ایسا لگ رہا ہے کہ آیت کریمہ پورے آج کے ماحول کی عکاسی کر رہی ہے اور آج کے ماحول کا منظر کھینچ رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تم کو ضرور بھی ضرور آزمائیں گے، ہم تمہارا ضرور بھی ضرور امتحان لیں گے۔ تم ابھی امتحان ہال میں ہو، کس سے امتحان لیا جائے گا؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی دشمنوں کی طرف سے خوف کو مسلط کر کے تم کو آزمایا جائے گا کہ خوف اور ڈراؤنے ماحول میں تم کس کیفیت میں ہو۔ پھر فرمایا وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کبھی تو تمہارے مالوں کے اندر کمی کر دی جائے گی، کبھی تو تمہارے رزق کے اندر تنگی کر دی جائے گی، کبھی تو تمہارے باغات کے پھلوں کے اندر اور تمہاری کھیتی باڑیوں کے اندر بھی کمی کر دی جائے گی۔ آج کا ماحول کچھ ایسا ہی بنا ہوا ہے، آدمی ہر لحاظ سے پریشان ہے۔ ایسے موقع پر قرآن کیا فرماتا ہے کہ اس میں خوشخبری کس کے لیے ہے، اس میں کامیابی کس کے لیے ہے؟ قرآن کہتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو ان آزمائشوں میں صبر کا دامن تھامے ہوئے ہیں، اور ان کا ان آزمائشوں کے موقع پر عمل کیا ہے؟ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ جب ان کو کوئی مصیبت پیش آتی ہے، ان کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، اس وقت ان کی زبان کے بول کوئی آہو فگا نہیں ہوتی، کوئی شکایت کے الفاظ نہیں ہوتے، بلکہ یہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ، ہم اللہ ہی کی ملکیت میں ہیں، وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمیں جس طریقے سے آزمانا چاہے اس طریقے سے آزما سکتا ہے، دنیا میں وہ جس طریقے سے ہمارا امتحان لینا چاہے لے سکتا ہے۔ پھر فرمایا وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اس دنیا کی زندگی ختم ہونے کے بعد ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے۔ تو یہ آزمائش ہے، اور آزمائش یہ انسان کی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ ایسے ماحول میں ہمیں کیا عمل اختیار کرنا چاہیے؟ تو ایسے ماحول میں سب سے زیادہ اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ رجوع اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کی طرف رجوع ہونے کی ضرورت ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ آج جس پریشانیوں سے ہم گزر رہے ہیں، ایسی پریشانیوں میں بھی ہم غفلت کے شکار ہیں۔ یہ سب سے بڑے افسوس کی بات ہے۔ ایسے موقع پر تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور زیادہ رجوع ہونا چاہیے تھا، لیکن انسان اتنا بھولا بھالا ہے کہ اپنی پریشانیوں کا حل بھی اسباب کے اندر تلاش کر رہا ہے، حالانکہ پریشانیوں کا حل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے احکامات کے بجا لانے میں اور اپنی نافرمانیوں سے رکنے میں رکھا ہے۔ رجوع اللہ کی صورت کیا ہے؟ تو رجوع اللہ
اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی مختلف شکلیں ہیں۔ اس میں پہلی شکل تو یہ ہے کہ ہم دعاؤں کا اہتمام کریں۔ آج سب سے بڑی جس چیز کی کمی نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر سے دعا کی جو عبادت ہے وہ چھٹی نظر آ رہی ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف پیرائے سے ہم کو سمجھایا ہے، فرمایا کہ ہر چیز کو اپنے رب سے مانگو، جب کسی پریشانی میں مبتلا ہو تو اپنے رب کی طرف متوجہ ہو۔ یہاں تک کہ حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر جوتے کا تسمہ چپل کی پٹی بھی ٹوٹ جائے تو ایسے موقع پر سب سے پہلے ہمارا دل اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ حالانکہ ہم کو یہ دیکھنے میں بہت معمولی چیز نظر آ رہی ہے، لیکن جوتے کے تسمہ کا، چپل کی پٹی کا صحیح ہونا یہ بھی ہمارے بس کی بات نہیں ہے جب تک کہ اللہ کی مشیت نہ ہو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں متوجہ کیا، اور دعا یہ تعلق مع اللہ کا، اللہ کے ساتھ تعلق کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ جس آدمی کو دعا کی عادت بن جاتی ہے، جس آدمی کی صفت دعا بن جاتی ہے، اس کا تعلق اللہ کے ساتھ باقی بھی رہتا ہے اور اس کا تعلق اللہ کے ساتھ بڑھتا بھی رہتا ہے، اور دعا یہ اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ دعا ایسی چیز ہے کہ حدیث شریف میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں مانگی ہیں، اگر ہم ان دعاؤں کا اہتمام کریں تو ہم ہر چیز سے آسانی سے، مصیبتوں سے نجات پا سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی کیسی دعائیں مانگی ہے، ایسی دعا نبی کے علاوہ کوئی اور شخص نہیں مانگ سکتا۔ اگر ان میں سے ایک دعا بھی ہماری قبول ہو جائے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ جیسا کہ ایک نمونہ کے طور پر جب ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معمول تھا کہ جب مسجد میں داخل ہوتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم افتح لی ابواب رحمتی۔ یہ دعا دیکھیے، دعا کے الفاظ مختصر ہے لیکن اس کے اندر معنی ایسے ہیں کہ اگر یہی دعا قبول ہو گئی تو ہمارا بیڑا پار ہو گیا۔ اس دعا میں کہا گیا یا اللہ میرے لیے آپ کی رحمت کے دروازے کو کھول دیجئے۔ اگر یہ دعا قبول ہو گئی، ہمارے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے تو ہر طرح کی مصیبتوں سے نجات کا سامنا ہے۔ اور ایک دعا لے لیجئے، جب بیت الخلاء میں جاتے ہیں اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اس دعا کا اہتمام کیجئے، لکھا ہے اس دعا کا مطلب یہ ہوتا ہے یا اللہ میں تیری حفاظت میں آتا ہوں جناتوں سے اور جناتیوں سے۔ لکھا ہے اس دعا کے ذیل میں کہ بیت الخلاء والا ماحول چونکہ گندگی والا ماحول ہوتا ہے، وہاں پر دوسری ناپاک مخلوقات رہتی ہیں۔ یہاں تک لکھا گیا ہے کہ جب آدمی بغیر دعا پڑھے بیت الخلاء میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کی شرمگاہ کے ساتھ شیطان کھلواڑ کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے اندر برائی کے داعیہ پیدا ہوتے ہیں، لیکن آدمی کو اس چیز کا پتہ نہیں چلتا۔ بلکہ یہاں تک لکھا گیا ہے کہ جو آدمی دعا کے بغیر داخل ہوتا ہے تو خطرہ اس بات کا ہے کہ وہ دوسری مخلوق کی طرف سے اذیت میں مبتلا ہو جائے۔ تو ہمارا معمول چونکہ دعاؤں کا بنا نہیں ہے، اس لیے دوسری آزمائشوں میں ہم مبتلا ہو رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں مانگی ہیں ان دعاؤں کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں۔ دعا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سب طریقہ سکھلا دیا ہے۔ دعا کی مثال ایسی ہے جیسے کہ آج کل سرکاری دفتروں میں جاتے ہیں تو سرکار کسی چیز کا، کسی اسکیم کا جب اعلان کرتی ہے کہ کسانوں کو فلاں ملے گا تو اس وقت کسانوں کو یا جس کو بھی اس اسکیم سے فائدہ اٹھانا ہے اس کو باقاعدہ اپنا درخواست لکھنا نہیں پڑتا، بلکہ سرکار پورا فارم اور مضمون تیار کر کے دیتی ہے، صرف خالی جگہ کو پور کرنا ہوتا ہے اور اس میں اپنا نام لگانا ہوتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے دعا بھی ہمارے سامنے سب تیار موجود ہے، صرف ہمیں اپنا نام پور کر کے اللہ کے دربار میں جمع کروانا ہے۔ اللہ کے دربار میں جمع کروائیں گے
پھر قبولیت کے دروازے کھل جائیں گے. اور وہ اللہ کیسا سخی اور کیسا داتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے من لم یسأل اللہ, جو شخص اللہ سے دعا نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس پر غضب نازل فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں. آج ہم کسی دنیا دار کے پاس, چاہے وہ کتنا بھی بڑا سخی ہو, چاہے وہ کتنا بھی بڑا داتا ہو, ایک مرتبہ مانگیں گے دے دے گا, دوسری مرتبہ مانگیں گے دے دے گا, تیسری مرتبہ بھی دے دے گا, لیکن آخرکار اس کی زبان سے یہ الفاظ نکل ہی جائیں گے کہ کوئی دھندا بھی ہے یا نہیں. لیکن اللہ ایسا سخی ہے کہ وہ دعا کے مانگنے پر خوش ہوتا ہے. بلکہ قرآن کریم کی آیت میں ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب, کہ جب میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کے قریب ہو جاتا ہوں. اس آیت کا انداز عجیب ہے. اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جب بندہ دعا کرتا ہے تو میں بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہوں. تو رجوع اللہ میں سب سے پہلی ضرورت جس چیز کی ہے وہ یہ ہے دعا کی. ہم دعاؤں کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں. اگر ہم دعاؤں کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں گے, چاہے جون سی بھی پریشانی ہو, دل میں بھی دعا کرے. جب بھی کوئی مسئلہ پیش آ جائے دل میں دعا کریں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوگا. رجوع اللہ کی دوسری شکل توبہ اور استغفار ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کی دوسری شکل توبہ اور استغفار ہے. توبہ کس کو کہا جاتا ہے؟ توبہ کہا جاتا ہے آدمی چونکہ انسان ہے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 قسم کے افراد دنیا میں رکھے ہیں. پہلی قسم کے وہ افراد جو انبیاء ہیں اور فرشتے ہیں. انبیاء اور فرشتے ایسے افراد ہیں کہ ان سے کبھی بھی گناہ سرزد نہیں ہوتے. دوسری قسم کے وہ افراد جو شیطان ہیں. شیطان ہمیشہ اس گناہ کا داعیہ خود بھی پیدا کرتا ہے. اور تیسری قسم کے وہ افراد جو عام انسان ہیں. عام انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہوں کا بھی مادہ رکھا ہے, اور بشریت کے, انسانیت کے لحاظ سے آدمی گناہ ہو ہی جاتے ہیں, اور گناہ ایک زہر ہے, گناہ ایک زہر ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات حکیم ہے. حکیم کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس نے جہاں پر زہر پیدا کیا ہے تو اس زہر کے ختم کرنے والی چیز تریاک کو بھی پیدا کیا ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب اپنی کتاب میں ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ ہم جنوبی افریقہ کے علاقے میں سفر کر رہے تھے, تو پہاڑوں کے درمیان میں سے ہماری ٹرین گزر رہی تھی. گاڑی وہاں پر رک گئی, ہم اترے. اترنے کے بعد نماز کے لیے ہمیں جانا تھا, تو میں قریب ادھر گیا تو ایک پھول کو دیکھا, بہت ہی خوبصورت. اس کی خوبصورتی دیکھ کر میں نے اس پھول کی طرف اپنا ہاتھ بڑھانا چاہا. جیسے ہی ہاتھ بڑھایا, میرا ساتھی جو سفر میں تھا اس نے کہا حضرت ہاتھ مت بڑھائیے. میں رک گیا. میں نے پوچھا ایسا کیوں؟ تو اس ساتھی نے کہا کہ یہ پھول جتنا خوبصورت دکھتا ہے لیکن اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زہر رکھا ہے. جو آدمی اس پھول کو چھو لیتا ہے تو اس کے بدن میں زہر ایسے ہی سرایت کرنا شروع ہو جاتا ہے جیسا کہ سانپ اور اژدہے کے ڈسنے سے آدمی کے بدن میں زہر سرایت کرنا شروع ہو جاتا ہے. مفتی صاحب نے کہا کہ میں تو انجان تھا لیکن آپ کے کہنے کی وجہ سے بچ گیا. اگر کوئی مسافر یا کوئی انجان آدمی اس کو ہاتھ لگائے گا تو وہ تو مر جائے گا. تو اس نے اس سے عجیب بات بتائی کہ جہاں پر یہ پھول اگتا ہے وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک چھوٹا سا دوسرا پودا اور اگاتا ہے کہ آدمی اس پھول کے چھونے کے بعد اس چھوٹے سے پودے کو چھو لے گا تو اس کا زہر ختم ہو جائے گا. یہ اللہ کی ذات حکیم ہے کہ جو زہر کو پیدا کرتا ہے تو زہر کے ختم کرنے والی چیز تریاک کو بھی پیدا کرتا ہے. تو اللہ نے اگر گناہ کا وجود رکھا ہے تو گناہ ایک زہر ہے, اور گناہوں کے زہر کو ختم کرنے والی چیز اور تریاک یہ توبہ اور استغفار ہے. آدمی جب توبہ اور استغفار کرتا ہے تو ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب له, گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. تو اس موجودہ حالات میں ہمیں سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہم رجوع اللہ, اللہ کی طرف متوجہ ہو. ہمارے حالات کے لحاظ سے ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو, ہم اللہ کے احکامات کو بجا لائے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرے اور اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے رک جائے۔ اگر یہ چیزیں ہم اختیار کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی راہیں نکالے گا۔ خود قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، یہ جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تقوی کی دولت سے مالا مال فرمائے۔